اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر، جس کا نام ہے اے ایمان والو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بڑا ہی پیارا تھا، صبر و نماز سے متعلق جو چیزیں بیان کی گئیں وہ آپ نے سنی۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے اس سلسلے میں جو ٹاپک شامل ہوگا اس کا نام ہے فرض روزوں کی اہمیت اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی، آپ اول تاخیر شرکت رکھیے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وفات پا گئے تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر پر موتیوں کا تاج ہے، سبحان اللہ، آپ نے جنتی حلہ پہن رکھا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، کرم فرمایا۔ پوچھا کس سبب؟ فرمانے لگے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے سبب مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی۔ ہمارے بزرگان دین بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ دیکھیں نا کہ آپ نے درود پاک کی کثرت کی، آپ کو فضیلت کیا ملی کہ انتقال کے بعد آپ کو اسی سبب جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ بھی نیت کر لیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزوں کی فرضیت اور اس کا حکم۔ الحمدللہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جو ہمارے لیے بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر کے سامان تقوی فراہم کیا۔ الحمدللہ ناظرین، اسلام میں اکثر اعمال، اکثر عبادتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے فرض ہوتی ہیں۔ روزہ بھی کوئی ایک وجہ سے فرض ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کچھ کھایا نہیں کرتے تھے، نہ پیا کرتے تھے، اور رات میں ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے۔ اللہ پاک کو آپ کی ادا بہت پسند آئی۔ اللہ پاک نے اس امت پر روزوں کو فرض کر دیا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت قائم رہے۔ ناظرین، ہم خوش نصیب ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہیں۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں اور اس کے برکتیں حاصل کریں۔ آئیے قرآن پاک میں اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا گیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس آیت کا کیا مطلب ہے، روزہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان کیا گیا۔ اسلام میں روزہ کسے کہتے ہیں، شریعت میں روزہ کسے کہا جاتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے اپنے آپ کو بچانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر ہم روزے کی بات کریں تو روزہ یہ بہت قدیم عبادت ہے، بہت پرانی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ
روزہ یہ وہ عبادت ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلتے ہوئے آیا. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ اور عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا. رمضان شریف کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے. ایک بار اور دہرا دیتا ہوں، رمضان کے روزے 10 شعبان اور 2 ہجری میں فرض ہوئے. اگر ہم روزے کے مقصد کی اگر بات کریں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم پر روزے فرض کیے گئے، تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. خیر آپ جانتے بھی ہوں گے پر ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں. آئیے کچھ اہم نکات میں آپ کو اس کے تعلق سے بیان کروں گا. آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، کہ روزہ رکھا جائے کس لیے؟ تاکہ تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق بھی ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے. اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے. سبحان اللہ، روزے کی کتنی برکتیں ہیں کہ روزے رکھنے والا شخص ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت کا میں ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ النازعات کی آیت نمبر 40 میں کیا ہے وہ سنتے ہیں. ترجمہ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ناظرین، اگر ہم بات کریں احادیث کی تو بے شمار احادیث روزے کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے اور اس کی برکتیں حاصل کی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہو وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے. سبحان اللہ. جہاں نکاح کو بتایا گیا کہ نکاح جو ہے یہ انسان کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، انسان کی شہوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہیں اگر کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ روزہ رکھے. اگر ہم روزے کے فوائد کی اگر بات کریں کہ روزے کے کیا فوائد ایک روزہ دار کو ملتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں. شریعت کی زبان میں ایک لفظ کہا جاتا ہے تقوی. پرہیزگاری بھی ایک لفظ کہا جاتا ہے، بٹ تقوی ایک لفظ کہا جاتا ہے. اس کا عمومی کیا مطلب ہوتا ہے وہ جانتے ہیں. عذاب کا سبب بننے والی چیز، یعنی جس کی وجہ سے ایک انسان کو عذاب ملتا ہے معاذ اللہ، سبب بننے والی چیز، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے. آداب کا خیال رکھے بغیر صرف بھوکا رہنے سے تقوی کی معمولی سی کیفیت یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے، صرف معمولی سی. اور وہ بھی اس لیے کہ بھوک سے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں، جس سے خواہشات نفس میں کمی واقع ہوتی ہے. لیکن اگر روزوں کے مقصد اصلی کو کامل طریقے سے حاصل کرنا ہے تو روزہ کامل طریقے سے رکھنا ہوگا. جی ہاں، کامل روزہ کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. کامل روزہ یہ ہے کہ روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ اس کے باطنی آداب بھی پورے کیے جائیں. جی ہاں، جہاں ہمیں ظاہری آداب کا خیال رکھنا ہے وہیں باطنی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو آگے بیان کروں گا. باطنی آداب کا بیان احادیث میں ہی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوتا. اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کر حلال کھانے سے تو رک سکتا ہے. روزہ کسی نے رکھ لیا تو جو حلال ہے اس سے رک جائے گا. ظاہر سی بات ہے، کسی نے روزہ رکھا تو وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، تو یہ تو وہ کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کا گوشت پھر بھی وہ کھا رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جو حدیث میں نے آپ کو پیچھے بیان کی اسی کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ انسان حلال چیزوں سے تو رک سکتا ہے مگر پھر بھی
وہ لوگوں کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے۔ جی ہاں، غیبت کرنا گویا کہ انسان کا گوشت کھانا ہے۔ تو ہم روزے کی حالت میں لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، چگلی کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی ہم بالکل عام کر دیے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ کرنا حرام ہے۔ اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ یہ بھی معنی بیان کیا جاتا ہے کہ حلال کھانے پینے جمع سے تو خود کو بچائے، لیکن حرام دیکھنے، بولنے، سننے اور کرنے اور کمانے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حرام دیکھنا کیا ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں کوئی انسان فلمیں دیکھے، معاذ اللہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہو یا بدنگاہی کر رہا ہو، تو یہ حرام دیکھنا ہے، اپنے آپ کو اس سے ہی بچانا ہے۔ حرام بولنا کیا ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ جیسے کوئی معاذ اللہ گالی دے، جھوٹ بولے، الزام تراشی کرے، یہ حرام بولنا ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے حرام سننا کیا ہے۔ کوئی شخص روزہ رکھے پر وہ حرام سننا ہے۔ اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کوئی معاذ اللہ گانے سنے، غیبت کی طرف اپنے کان لگائے، یہ حرام سننا ہے۔ حرام کرنا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ دوسروں کا دل دکھانے، مار دھاڑ، طعن و تشنی کرنا، یہ سب کام حرام کرنے میں آتے ہیں۔ حرام کمانا، اس سے کیا مراد ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کاروبار میں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ اور دھوکے سے باز نہ آئے۔ صرف روزہ رکھ لیا، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، باقی سارے کام کرنے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمیں کھانے سے بھی بچنا ہے، پینے سے ہی بچنا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا۔ یہ صرف رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے، رمضان کے روزے کے علاوہ بھی ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے، ہر اس بات سے بچنا ہے جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ پاک کی خوشنودگی، جس سے اللہ پاک کی رضا ہمیں حاصل ہو۔ ناظرین، یہ سب وہ ہیں جنہیں روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ فرض سے بری ذمہ ہو جائے گا انسان۔ ائمہ دین نے روزے کی جو باطنی آداب بیان کیے ہیں اس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ تمام اعضاء کا روزہ رکھا جائے، یعنی انہیں گناہوں اور فضول کاموں سے بچایا جائے۔ روزہ رکھا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تمام اعضاء، ہاتھ ہیں، ہے نا، کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہیں، ان تمام کو بچایا جائے، اپنی زبان کو فضول کاموں سے روکا جائے۔ یہ ہے روزے کا اصلی مقصد۔ آئیے ہم اپنے اعضاء کا روزہ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نگاہ جھکا کر رکھیں۔ سبحان اللہ، نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، انہیں ہر مذموم اور مکروہ چیز دیکھنے سے بچائیں، اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رکھیں۔ سبحان اللہ، فضول باتوں، جھوٹ، غیبت، چگلی، فحش کلامی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑوں سے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سننے سے اپنے کان کو بچا کر رکھیں۔ ہاتھ، پاؤں اور بقیہ اعضاء بھی گناہوں سے دور رکھیں۔ سبحان اللہ۔ خالص، حلال و پاکیزہ رزق سے افطار کریں۔ حرام یا مشکوک مال سے افطار کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جو گھر اچھی طرح تعمیر کر کے مکمل ہونے کے بعد اسے گرا دے۔ اللہ اکبر۔ اتنی محنت سے روزہ رکھا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، پیاس سے بچ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی انسان گناہ کرے تو وہ ایسا ہی ہے نا کہ گھر کو تعمیر کرایا پھر اس کے بعد اس کو ڈھا دیا۔ تو اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے بعد اگر اس طرح کے گناہ کرتے ہیں تو ہمارا جو روزہ رکھنا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، مگر اس کی برکتیں ہمیں نہیں ملیں گی۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے پر ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، روزے میں اکثر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ہماری عبادت بھی ہے، ہم پورے دن کے بھوکے ہیں، روزے دار ہیں، پھر بھی معاذ اللہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، فلمی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے پر کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ روزہ برباد ہو جائے، مقبول نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، عقل بندی تو نہیں
کہ پورے دن اپنے آپ کو جو ہے تکلیف سے گزار رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، پر ساتھ ہی ساتھ گناہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ گناہ کو اس میں شامل کر رکھا ہے. تو ایسا نہ کریں، ہرگز ایسا نہ کریں. اپنے آپ کو مخلص بنائیں. روزہ رکھا ہے تو صرف اللہ کی عبادت. ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مسجدوں میں آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کے اعتکاف کرتے ہیں، خوب نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو آپ بھی ایسا کریں اور روزے کی برکتیں حاصل کریں. ناظرین، غور کریں کہ روزے کے ذریعے خدا کے دشمن ابلیس پر غلبہ اور نفسانی خواہشات کا توڑ کیسے ہوگا، جبکہ روزہ دار دن کے وقت ہونے والی ساری کمی مع اضافے کے افطار کے وقت پورا کر لیں. اللہ اکبر. لوگوں کا معمول تو یہی ہے کہ ماہ رمضان کے انواع و اقسام کے کھانوں کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے افطار کرنا ہے، کہاں جا کے افطار کرنا ہے، کیا کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں، افطار کے وقت تو دعا کرنی چاہیے. ہمارا جو فوکس ہو وہ یہ ہو کہ جب افطار کا وقت آئے گا تو میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا. تو یہ ہمارا اصلی مقصد ہونا چاہیے. حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھانا پورے سال کھایا ہی نہیں، بس آج اس مہینے میں کھانا ہی کھانا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو ہم پورے سال کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں، افطار کے بعد بھی ہمیں کھانا ملتا ہی ہے. بٹ کھانے کو اتنی زیادہ اہمیت دینا کہ انسان دعا کرنے کو بھول جائے، اپنے آپ کو عبادت میں لگانے سے بھول جائے، یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ انسان روزہ دار بھی ہو، ساتھ ساتھ میں گناہ بھی کرے. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے روزے کے متعلق ایک میں آپ کو بڑا ہی پیارا مشورہ دیتا ہوں. جی ہاں، روزے کی نیت کے متعلق ایک بڑا ہی مفید مشورہ ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. ان آداب کے ساتھ ساتھ نہایت اہم چیز یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے وقت جیسے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح دل میں یہ بھی نیت کر لیں کہ میں روزے کے ظاہری اور باطنی تمام آداب پورے کر کے روزے کا حقیقی مقصد یعنی تقوی پرہیزگاری حاصل کروں گا. سبحان اللہ. آپ بھی نیت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں سے دعا بھی کرتے ہوں. تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاؤں گا تاکہ آپ متقی بنیں اور پرہیزگار بنیں. ناظرین، اس کے علاوہ دن کے وقت بھی حصول تقوی والی نیت دل میں دہراتے رہیں، بار بار دہراتے رہیں کہ ہاں مجھے تقوی حاصل کرنا ہے، پرہیزگاری حاصل کرنی ہے، اخلاص حاصل کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم یہ ذہن ہمارے پاس رہے گا، یہ دہرائی ہماری ہوتی رہے گی تو ہم فضول کاموں سے بچتے رہیں گے اور نیکیوں میں اپنا دل لگاتے رہیں گے. اور اپنے افعال و اقوال اور حالات پر نظر رکھیں کہ میں روزے کے باطنی آداب پورے کر رہا ہوں یا نہیں. یعنی روزہ تو ہم نے رکھ لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے رہیں، سمجھتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں روزہ رکھنے کے بعد گناہ کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو جانچتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم پورے ماہ رمضان ہمارا عبادت میں گزرے گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نفلی روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ایسا ہی کرنا ہے کہ نفلی روزے کے ساتھ ساتھ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے اور صرف تمام اعضاء کو نیکیوں میں لگانا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا، باطن بھی اچھا ہوگا. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غار حرا میں ماہ رمضان کے جو دن گزارے، جس کی وجہ سے اس امت پر روزہ فرض ہوا، اس کی جو برکتیں ہمارے لیے ظاہر ہوئیں، لوگوں نے برکتیں لوٹیں اور الحمدللہ آج بھی لوگ برکتیں لوٹ رہے ہیں. آئیے ناظرین، روزوں کی ایمان افروز حکمتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. روزے رکھنے کی کیا حکمتیں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اور بھی بہت ساری عبادات ہیں جیسے حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی بھی اپنی حکمتیں ہیں. اسی طرح روزے کی بھی بڑی ایمان افروز حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. آئیے وہ بھی سنتے ہیں. روزے کی حکمتوں پر محدث جلیل حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت شاندار اور جاندار ایمان افروز کلام فرمایا ہے. جی ہاں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں مرکات المفاتح میں کہ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے
اسے کئی فوائد کے لیے مشروع فرمایا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ 2 چیزوں کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں، روزہ 2 چیزوں کا سبب بنتا ہے جن میں سے ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایک دوسرے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ نفس امارہ کا سکون اور تمام اعضاء یعنی آنکھ، زبان، کان اور شرمگاہ سے متعلق فضول خواہشات کو ختم کرنا، کیونکہ روزے سے نفس کی حرکات میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہو تو تمام اعضاء سیر ہوتے ہیں، اور جب نفس سیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ دل کے میل کا سبب زبان، آنکھ اور بقیہ اعضاء کا فضولیات میں پڑنا ہے۔ دل کا میل کا جو سبب ہے بیان کیا گیا کہ زبان، آنکھ اور بقیہ اعضاء کا فضول کاموں میں پڑنا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ فضول کاموں میں لگانا ہے۔ اور دل کی صفائی پر ہی دین کی بہت سی مصلحتوں اور بلند درجوں کا مدار ہے۔ روزے کی مصلحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دل کی صفائی مساکین پر رحم اور شفقت کرنے کا سبب ہے، کیونکہ جب دل بعض اوقات بھوک کی تکلیف چکھے گا تو اس غریب کو بھی یاد رکھے گا جو اکثر اوقات بھوکا رہتا ہے۔ جی ہاں، انسان روزے کے سبب ان لوگوں کو بھی یاد رکھتا ہے جو اکثر اوقات بھوکے رہتے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے، اور یوں محروم آدمی کے لیے دل جلد نرم ہوگا۔ انسان میں رحم دلی کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اس کے باطن میں کسی کے لیے درد ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کے باطن میں کسی کے لیے درد ہوتا ہے تو وہ کسی پر احسان کر کے اپنے اس درد کو دور کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے سبب اچھی جزا پاتا ہے۔ اور روزے کی دوسری مصلحت یہ ہے، جو تکالیف فقراء برداشت کرتے ہیں، جو فقیر لوگ برداشت کرتے ہیں، روزے کی صورت میں کبھی کبھی ان کو برداشت کرنے سے فقراء کی موافقت بھی ہوتی ہے۔ روزے کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ میں نے آپ کو بیان بھی کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو اللہ پاک نے قائم رکھا، اس کو ہمارے لیے فرض کیا، اور کیوں نہ ہو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر سنت ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہے۔ ناظرین، آپ نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو جو اللہ پاک نے اس امت پہ فرض قرار دیا ہے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقصد اصلی جو ہے یعنی تقوی و پرہیزگاری، اس کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی ہی پیاری پیاری باتیں سنی، خاص طور پہ روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، روزے کے تعلق سے قرآن میں کیا حکم آیا، سب آپ نے ملاحظہ کیا۔ اللہ کریم ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، FGN چینل دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام